بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں بے شمار لوگوں نے پوچھا ہے، تو سگریٹ چھوڑنے کے حوالے سے بے شمار لوگ اس کو کئی دفعہ چھوڑتے ہیں اور کئی دفعہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سگریٹ چھوڑنا ایک ایسا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے پہ۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ سگریٹ آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بڑی ریسرچ کے بعد آخر ایک ایسی میڈیسن تیار کر دی جس سے انسان بڑی آسانی سے سگریٹ چھوڑ سکتا ہے، اور بے شمار لوگ اس سے سگریٹ چھوڑ چکے ہیں اور اس سے طلب نہیں ہوتی۔ سگریٹ کا مین جو عنصر ہے وہ سگریٹ جو نہ پینے والا ہے وہ جب نہیں پیتا تو اس کو ایک طلب ہوتی ہے دماغ کے اندر، اور اس کی سستی اور کاہلی اور ایسی علامات اس کے اندر آتی ہیں اور پھر وہ سگریٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو جب انسان سگریٹ نہیں پیتا تو اس کو تین علامات وہ مین اس کے جسم میں آتی ہیں اور اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ دوبارہ سگریٹ پیے۔ پہلا، اس کو جب وہ سگریٹ نہیں پیتا تو ہائپوتھرمیا ہوتا ہے کہ خون کا ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ سگریٹ پینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ خون کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس کو سستی ہو جاتی ہے اور وہ عجیب ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے کسی چیز کی اس کے جسم کے اندر کوئی کمی ہے۔ تو لہٰذا پھر جو ہی وہ سگریٹ پیتا ہے تو وہ ہائپوتھرمیا ختم ہوتا ہے اور وہ پھر چست ہو جاتا ہے۔ دوسرا ناظرین، اس کا معدے کا مسئلہ ہے کہ سگریٹ پینے والے لوگوں کا معدہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، کام کم کرتا ہے۔ حالانکہ سگریٹ نہ پینے سے اسے ورکنگ کرنی چاہیے، لیکن چونکہ یک دم وہ سگریٹ چھوڑتا ہے تو اس کا معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو وہ قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو جو لیٹرین ہے صحیح طریقے سے آتی نہیں، اور پھر وہ دوبارہ ایک دو دن اس نے سگریٹ چھوڑی اور اس نے قبض محسوس کی اور دوبارہ وہ سگریٹ کی طرف چلا گیا۔ تیسرا مین جو وجہ ہے وہ ہے اس کے دماغی انتشارات، اس کے دکھ اور غم۔ اس کو غم جو ملتا ہے صبح سے شام تک، وہ اس کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، اپنے گھر سے بھی مل سکتا ہے، شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کی آپس میں کوئی تکرار سے بھی مل سکتا ہے، گھر والدین کی تکرار سے مل سکتا ہے، بہن بھائیوں کی تکرار سے مل سکتا ہے، اس کو باہر سوسائٹی کے سوسائٹی اپنی مرضی کی، کئی لوگوں کی ایسا جگہ پہ گھر ہوتا ہے کہ پڑوس کے لوگ اور اس کی گلی کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، اور بعض اوقات وہ دفتر میں جہاں وہ کام کرتا ہے صبح سے شام تک، وہاں پہ اس کو ٹینشن ملتی ہے اور پھر وہ سگریٹ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو بعض آدمیوں کو تو دفتر میں بھی ٹینشن ملتی ہے، 8-10 گھنٹے دفتر میں کام کیا، وہاں سے ان کو ٹینشن ملی، اور جب گھر آئے تو گھر میں بھی ٹینشن ان کا سامنا کر رہی ہوتی ہے، تو وہ 24 گھنٹے ہی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو پھر وہ 24 آور سگریٹ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو پھر چین سموکر آہستہ آہستہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایسی میڈیسن، سگریٹ پینے والے لوگوں کو غصہ بڑا آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، انہیں اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، بیوی اچھی نہیں لگتی، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا 24 گھنٹے، اور پھر ایسی وہ قوت برداشت چونکہ ختم ہو جاتی ہے۔ سگریٹ جو ہے قوت برداشت، قوت ارادی، اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ کوئی بھی سگریٹ پینے والا آدمی اپنا میڈیکل لیبارٹری سے جب بھی کروانے جائے گا اس کے اندر کوئی فالٹ ضرور نکلے گا، کیونکہ سگریٹ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ آپ کے باہر آپ کا جسم اور چہرہ جو بھی ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کا اندر اس سے ڈیمیج ہوتا ہے، آپ کا اندر کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، اور کچھ بھی جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اور کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو اس کے اندرونی حالات بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، میں بتا دوں، باہر سے انسان جتنا مرضی خراب ہو، اس کا جسم، اس کا چہرہ، اس کا باڈی جتنی مرضی شیپ خراب ہو، وہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اندرونی شیپ اگر خراب ہو جائے، اندرونی خرابیاں پیدا ہو جائیں تو ان کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر بھی مریض کو جواب دے دیتے ہیں،
وہ کہتے ہیں جناب کہ مریض کو لے جاؤ، اس کے پھیپھڑے ہی کام نہیں کر رہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جب پھیپھڑے ہی کام نہیں کر رہے تو پھر وہ اللہ توبہ ہی رہ جاتی ہے کہ اس کو بس اب اللہ توبہ ہی کروائیں. تو ناظرین، جب پھیپھڑے ہی ختم ہو جائیں تو بتائیے پھر انسان کی زندگی کس طرح بچ سکتی ہے؟ پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ دے. تو میں سگریٹ چھوڑنے کا ایسا فارمولہ جس سے آپ کو نہ ہائپوتھرمیا ہوتا ہے، نہ آپ کو اتنی ٹینشن آتی ہے، نہ آپ کا معدہ رکتا ہے، معدہ بھی پراپر ورک کرتا ہے، اور پھر آپ کو طلب نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات طلب ہے. سگریٹ کی جب طلب ہی نہیں ہوتی تو آپ سگریٹ نہیں پیتے، 3 یا 4 دنوں میں آپ سگریٹ سے مکمل باہر آ جاتے ہیں. لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پورا 1 ماہ دوائی کھائیں. 1 ماہ پورا جب آپ دوائی کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے اندر سے نکوٹین اور زہریلے مادے اور تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. آپ ایک نیا جیون، ایک نیا جنم لیتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں آپ جب زندگی گزارتے ہیں فریش دماغ کے ساتھ تو آپ کو بیوی بھی اچھی لگتی ہے، بچے بھی اچھے لگتے ہیں، معاشرے کے لوگ بھی اچھے لگتے ہیں، پازیٹیو ذہن ہو جاتا ہے آپ کا، ہر چیز کو پازیٹیو سوچتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ دنیا تھوڑی تھوڑی اچھی لگنے لگتی ہے. تو پھر اس طرح ایک انسان جب نئی زندگی لیتا ہے اور پھر سگریٹ کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی، ازدواجی حالات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک شخص سگریٹ پیتا تھا، بڑی لڑائی جھگڑا، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزانہ ہی جھگڑا کرتا تھا. اس کی بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سگریٹ بہت پیتا ہے، 2 ڈبیاں روز پی جاتا ہے، یعنی 40 سگریٹ بنتے ہیں. بہت بڑی ایک تعداد ہے 40 سگریٹ کی. اور پھر جب میں نے اس کو یہ کورس دیا تو الحمدللہ اس دوائی سے بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس نے یہ سگریٹ چھوڑ دی، اور نہ اس کو غصہ آتا ہے، نہ کوئی اس کو بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ بچوں کے ساتھ. اب آتا ہے پیار اور محبت سے میاں بیوی رہ رہے ہیں. بلکہ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے دنیا اب اچھی لگنے لگی، پہلے مجھے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، ہر بندہ ہی مجھے ایسے زہر لگتا تھا، کوئی فراڈیے لگتی تھی، دنیا فراڈ لگتی تھی. لیکن اب جب سے میں نے سگریٹ چھوڑی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اصل دنیا کیا ہے، اور میرا دماغ اپنی اصلی سطح پہ آ کے کام کر رہا ہے. اب وہ سستی کا بہت شکار تھا پہلے کہ کام پہ ہی نہیں جاتا تھا. اب صبح 6 بجے اٹھتا ہے اور سارا دن کام کرتا ہے، اور رات 8-9 بجے آ کے بیوی بچوں میں جب آتا ہے اتنے پیسے لے کے آتا ہے. تو پھر الحمدللہ وہ کام کرو گے تو پیسے ملیں گے، کہ اگر گھر میں بیٹھے رہو گے تو کہاں سے پیسے ملنے. تو اس طرح بے شمار لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. وہ کام کوئی پکڑ تو لیتے ہیں لیکن وہ سگریٹ اتنی پی رہے ہوتے ہیں، بس وہ پکڑتے ہی ہیں، پھر اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو لہٰذا ایسے بے شمار لوگ ہیں جو سگریٹ میں مبتلا ہیں. پان ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، نسوار ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں. ان کے اندرونی سٹرکچر جو ہے انسان کا، اس کو یہ ڈیمیج کرتی ہیں. یہ دیکھیے سگریٹ کسی کو بھی لگ سکتی ہے. کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ملکوں کے پرائم منسٹر پیتے ہیں، وزیر اعظم. اور میں پوچھتا ہوں وزیر اعظم کسی بھی ملک کا اور وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کو پوچھئے گا کہ آپ جو یہ پی رہے ہیں کوئی یہ نقصان دہ چیز ہے یا فائدہ مند ہے، تو وہ خود کہے گا کہ یہ نقصان دہ. تو یعنی ایسی چیز جس کا نقصان کا لوگوں کو خود پتہ ہے وہ مجبور ہیں. ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب سے ایک شیخ نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے تو کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں. بے شمار لوگ اس سے سگریٹ چھوڑ چکے ہیں، گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو چکے ہیں، اور یقین مانیے بے شمار لوگوں نے ٹوٹکوں سے سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کی، ٹوٹکوں سے، لیکن سگریٹ نہیں چھوڑ سکے. 2000 روپے اپنی جسم پہ، باڈی پہ جب تک انویسٹ نہیں کریں گے آپ سگریٹ سے باہر آنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے. یہ بات میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ مشکل ضرور ہے. بھئی ایک آدمی نے آج سگریٹ چھوڑ دی اور پھر وہ کہتا ہے جی میں اپنی قوت ارادی سے چھوڑوں گا، تو وہ اس نے چھوڑتے چھوڑتے بھی 10 سال لگا دیے. تو 10 سالوں میں آپ سوچیں کہ اس کے پھیپھڑے، معدہ، جگر، لبلبا
اور دماغ، یہ ساری چیزوں کے ورکنگ کی ریشو کم ہو جاتی۔ آپ جائیے، آپ ہاسپٹل میں جائیے، اگر آپ کا بائی پاس کسی شخص کا ہونا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل اس وقت کتنی ورکنگ پہ ہے، ورکنگ کتنی کر رہا ہے، کتنے فیصد کر رہا ہے، اس کا بائی پاس کریں یا نہ کریں۔ اگر دل اچھا ورکنگ کر رہا ہو، صحیح ہو، صحت مند ہو، تو پھر وہ خوش ہو کے اس کا بائی پاس کرتے ہیں۔ اگر دل پہلے ہی ڈیمیج ہو تو اس کا بائی پاس انہوں نے کیا کرنا، اس کے مرنے کے چانس ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کا بائی پاس نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آپ کے اعضاء اگر تندرست ہوں گے تو کل کو آپ بیماریوں کا فیس کرنے کا آپ کے جسم کے اندر، باڈی کے اندر ہمت اور حوصلہ ہوگا۔ اگر آپ نے سگریٹ سے اپنے سارے اعضاء ڈیمیج کر لیے تو بتائیے کل کو آپ کو کوئی فیس کرنی پڑی بیماری، تو آپ کے تو اعضاء ہی ڈیمیج ہیں، آپ کیا فیس کریں گے؟ بہت جلدی اس دنیا سے جانے کا خطرہ ہے سگریٹ پینے والے کے لیے، کہ اس کی زندگی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ سگریٹ پی رہا ہے، بے شمار عورتیں، ایک عورت کا بچہ سگریٹ پینا شروع ہو گیا، اس نے چیختی ہوئی میرے پاس آئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے خامن کو سگریٹ پیتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ میرا بیٹا بھی سگریٹ کی لت میں مبتلا ہو گیا ہے، میں تو سن کے پریشان ہوں کہ اس کو کیسے لگ گئی سگریٹ۔ تو وہ اسکول کے بچوں سے، کالج کے بچوں سے اس کو سگریٹ کی لت لگ گئی، تو وہ شروع ہو گیا۔ اب پھر وہ میرے سے جب اس نے وہ ٹیبلٹ لیں تو وہ یقین مانیے کہ وہ بچہ سگریٹ سے باہر آیا، ماں اتنی خوش ہے، کہتی شکر ہے خدا کا کہ یہ جلدی باہر آ گیا۔ تو نہیں تو سگریٹ پینے سے سب سے جو زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں، گردوں اور لبے کے علاوہ اور آپ کے معدے کے علاوہ دماغ کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، وہ نیگیٹو سوچیں سوچتا ہے، لڑائی اور جھگڑے کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور گھر کے اندر ماحول خراب ہوتے ہیں۔ بے شمار عورتوں کو طلاقیں ہو چکی ہیں صرف یہ سگریٹ کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، ابھی پچھلے دنوں ایک عورت کو ڈائیورس ہوئی ہے، تو وہ یقین مانیے کہ اس کا بندہ 2.5-3 ڈبیاں سگریٹ کی پیتا تھا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سگریٹ اتنی پیتا ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، روز آ کے لڑتا ہے اور کام کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی سگریٹ کی طرف توجہ دیتا ہے۔ تو پھر اس آدمی کو میں نے دوائی دی اور وہ سگریٹ چھوڑ گیا۔ اب مجھے کہتا ہے جی وہ میں دوبارہ وہ کرنا چاہتا ہوں صلح صفائی۔ تو اللہ کا شکر تھا کہ ان کی ڈائیورس ابھی وہ ابتدائی مراحل میں تھی اور وہ بچ گئے، اور دوبارہ رجوع کر کے، اور پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ جب وہ سگریٹ کے بغیر جب اس کا علاج ہوا ہے تو وہ یقین مانیے وہ کہتا ہے کہ اب یہی بیوی مجھے اچھی لگتی ہے، پہلے میں 24 گھنٹے یہی سوچتا تھا کہ اس کو طلاق دے دوں، اس کو طلاق دے دوں، اب میں کہتا ہوں کہ کوئی میرے سے پوری جائیداد بھی لے لے، میرے سے پورے پیسے بھی لے لے، میری زندگی میں جتنی میرے پاس انکم ہے، پھر بھی میں اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ تو وہ عورت ٹھیک تھی لیکن اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ تو لہٰذا ناظرین، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی شادی شدہ، کوئی چھوٹا بچہ اگر سگریٹ پیتا ہے، آپ پیتے ہیں، آپ کے خاندان میں کوئی پیتا ہے، تو آپ یہ ویڈیو اس تک پہنچائیے، میرا پیغام پہنچائیے کہ وہ سگریٹ چھوڑے۔ 2,000 روپے اپنی باڈی پہ انویسٹ کریں۔ اگر آپ 2,000 روپے نہیں لگائیں گے تو آپ سگریٹ چھوڑنے میں بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سگریٹ کہاں آپ نے فوری چھوڑنی ہے اور کہاں 10 سال بعد چھوڑنی ہے۔ تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آپ فوری اگر سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 2,000 روپے انویسٹ کریں۔ 2,000 روپے کی میڈیسن ہے۔ 1 ماہ جب میڈیسن آپ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں اور بڑے فنکشن جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی سگریٹ پیتا، اچھا ایک اور آپ کو بات بتا دوں، جس دن انسان سگریٹ نہ پیے، سب سے پہلے اس کا دماغ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ یار تم نے آج سگریٹ نہیں پی، تمہارا شکریہ، مجھے بھی ورکنگ کرنے دو۔ دماغ ورکنگ نہیں کرتا سگریٹ پینے والے کا۔ سگریٹ پینے والے کو لے جائیں آپ لیبارٹری میں،
وہ اس کو لیبارٹری کروانے کی ضرورت نہیں، لیبارٹری میں پیسے دینے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بیمار ہے اور کچھ بھی نہیں، تو دماغی طور پہ وہ بیمار ہے کہ سگریٹ پہلی ہٹ دماغ پہ کرتی ہے، یہ سیدھی دماغ پہ جاتی ہے، اور پھیپھڑوں کے سکون کی وجہ سے تو کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا کہ میرے پھیپھڑوں کو سکون آ رہا ہے، اس کے دماغ کو تھوڑا بہت سکون ملتا ہے تو وہ بھی عارضی ہوتا ہے 1 یا 2 لمحوں کے لیے، 1 یا 2 منٹوں کے لیے بس، اور جو ہی وہ سگریٹ پھینکتا ہے 5 منٹ کے بعد دوبارہ طلب شروع ہو جاتی۔ تو لہٰذا سگریٹ چھوڑنے سے انسان کی ایک اور ناظرین میں بات بتا دوں کہ سگریٹ پینے والے کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے، اس کے فنکشن چونکہ پورے ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو وہ ازدواجی زندگی میں بھی ناکام ہوتا ہے، تو اس کو سگریٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ سگریٹ کے بے شمار نقصانات ہیں، میں آپ کو ابھی اس پہ واضح نہیں کر سکتا سارے، میری مائیں بہنیں یہ ساری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان سے پوری دنیا سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ لوگ سگریٹ چھوڑ دیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ٹوٹکے لوگوں نے آزمائے سگریٹ چھوڑنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی فلاں چیز، تو سگریٹ نہیں چھوڑ سکے جب تک آپ کو وہ 3 علامتیں میں نے بتا دی ہیں، وہ کوئی بھی چیز اس کو کور کرے گی تو سگریٹ چھوڑے گا۔ ہائپوتھرمیا کو ختم کرنا کوئی اتنی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی 20 سال سے سگریٹ پی رہا ہے اور یکدم اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا لیول کو برابر رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایسی دیکھیں آرگینک میڈیسن ہے، کوئی آپ کو اس سے نقصان نہیں ہے، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو یہ آپ کے جگر، معدے، خون کے اندر سے نکوٹین صاف کرتی ہیں، آپ کا فریش خون، فریش معدہ، فریش لیور، فریش وہ جو انسولین پیدا کرتا ہے لبلبا، وہ دیکھیے بے شمار لوگ یہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ڈائبٹیز میں چلے گئے لیکن انہوں نے سگریٹ نہیں چھوڑی، بے شمار لوگ ہارٹ اٹیک کی طرف چلے گئے، سگریٹ پھر نہیں چھوڑی، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ ہارٹ کے کسی بھی پیشنٹ کو ڈاکٹر یہ تجویز نہیں کرتا کہ آپ سگریٹ بھی پئیں، وہ سگریٹ سے منع کرتے ہیں، لیکن مریض کی مجبوری ہے، سگریٹ سے وہ مجبور ہوتا ہے، تو وہ مجبوری اسی دوائی سے ختم ہوتی ہے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے طلب ہو، جب طلب ہی ختم ہو گئی تو پھر آدمی کیوں سگریٹ پیے گا؟ تو 2000 روپے ناظرین، کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، 80 سال کا بندہ ہے، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میں اب سگریٹ پیوں۔ اگر وہ 80 سال کا ہے، سگریٹ چھوڑ دے، وہ پھر 40-50 سال اس کی زندگی میں پھر ایڈ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص ہے، کوئی ابھی تو ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پی رہے ہیں، کوئی 10-10 12-12 سال کے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ اگر اس پہ لگ گیا ہے، پان، سگریٹ، گٹکا، نسوار، تمباکو، کوئی چیز ایسی پہ لگ گیا ہے تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔